جنرل باڈی کی میٹنگ ہے جو ہماری مہاراشٹر کی یونٹ ہے، اس کا یہ مطالبہ تھا کہ ہم یہاں ان حالات کے اندر جنرل باڈی کی میٹنگ بلائیں۔ قانون کے اعتبار سے ہمیں اپنے ہر ٹرم میں کم سے کم ایک مرتبہ جنرل باڈی کی میٹنگ بلانی پڑتی ہے۔ پچھلے ٹرم میں ہم نے بلایا تھا، لیکن جب ہمارے سارے کام ہو گئے اور ہم نے دیوبند میں ٹھیکے دے دیے تو اس وقت نوٹ بندی ہو گئی اور پورے ملک میں افراتفری مچی اور ہم اپنی جنرل باڈی کی میٹنگ نہیں بلا سکے، ہمیں کینسل کر دینا پڑا۔ پھر ہم نے اس ٹرم کے اندر پھر دیوبند میں بلایا، لیکن ہمیں ایڈمنسٹریشن نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ہم نے کہا کہ ہم میٹنگ کر رہے ہیں جو ایک بند کمرے کے اندر اور ہال کے اندر ہوگی، ہم کوئی عام اجلاس نہیں کریں گے۔ لیکن جو ہمارا دعوت نامہ تھا، ایجنڈا تھا، وہ ان کے پاس تھا۔ اس وقت مسلم پرسنل لا اور اسی طرح بابری مسجد کا مسئلہ اور ملک کے اندر NRC، NPR، CAA، یہ مسائل سب چل رہے تھے، اس لیے انہوں نے پھر ہم کو اجازت نہیں دی۔ پھر ہم نے انہی تاریخوں کے اندر دلی میں کرنا چاہا تو دلی میں بھی ہم کو اجازت نہیں ملی۔ تو ہم نے یہ سمجھا کہ اب ہمیں کسی ایسی جگہ جنرل باڈی کی اپنی میٹنگ بلانی چاہیے جہاں BJP کی گورنمنٹ نہ ہو۔ تو ہم پھر بہت غور و خوض کے بعد ہم نے یہ سمجھا کہ ہم بمبئی میں یہ اجلاس کریں گے، اور ہماری آج اور کل ورکنگ کمیٹی ہوگی، اور سنیچر اور اتوار کے اندر ہماری جنرل باڈی کی میٹنگ ہوگی جس میں پورے ملک سے لوگ آئیں گے، اور گفتگو ظاہر ہے کہ اپنی جماعتی مسائل کے اوپر بھی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کے اندر مسلمانوں میں خاص طور پر اور دلت طبقے کے اندر جو ایک سلسلہ خوف و ہراس کا پیدا ہو گیا ہے، CAA، NRC اور خاص طور کے اوپر NPR کے سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو کا مرکز یہی مسائل ہوں گے، اور جو صورتحال ملک کے لیے، کمیونٹی کے لیے بہتر ہوگی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم ملک کو اور ملک کے بسنے والوں کو وہ پیغام دے سکیں گے۔ جمعیت علماء ہند کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے۔ ہمارا پارلیمنٹ اور اسمبلی کی سیاست سے ملک کی آزادی کے بعد سے آج تک، ہماری جماعت کی عمر تو 100 سال ہوئی ہے۔ سن 1919 میں اس کو بنایا گیا تھا، لیکن آزادی کے بعد سے جب سے پارلیمنٹ اور اسمبلی کے الیکشن آزادی کے بعد ہندوستانی لوگ اپنی حکومت کے اندر کر رہے ہیں، جمعیت علماء ہند نے اسی وقت سے کروٹ لے لی تھی اور اپنے آپ کو سیاست سے الگ کر لیا تھا۔
لیکن ملک کے اندر جو مسائل آتے ہیں جس میں خاص طریقے کے اوپر مسلم کمیونٹی متاثر ہوتی نظر آتی ہے، تو جمعیت علماء جو کچھ کر سکتی ہے وہ کرتی رہی ہے اور آج بھی کر رہی ہے، اور اللہ نے اگر ہمیں توفیق دی تو ہم کرتے رہیں گے۔ یہی بنیادی مسائل تھے۔ ہم اس سلسلے کے اندر کوئی سی اے اور NPR NRC کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جب بھی کبھی ہمیں کوئی پریشانی مسلمانوں ہی کو نہیں بلکہ مسلم اور ہندو دونوں کو ہوئی ہے، اور ہم سیاسی سطح کے اوپر کوشش کر کے ناکام ہو گئے ہیں، تو ہم نے پھر کورٹ کے دروازے کو کھٹکھٹایا ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو دہشت گردی کے الزام میں پھنسی ہوئی ہے۔ ہم نے اس سلسلے کے اندر بھی کورٹ کے دروازے کو، چاہے وہ لوور کورٹ ہو، چاہے ہائی کورٹ ہو، چاہے سپریم کورٹ ہو، ہم اس میں گئے ہیں اور ہمیں اس میں کامیابیاں بھی ملی ہیں، اگرچہ اس زمانے کے اندر موجودہ حکومت کے زمانے میں ہماری وہ کامیابی کا ایشو بہت کم ہو گیا ہے، لیکن بہرحال ہم کبھی بھی کورٹ سے نا امید نہیں ہوئے ہیں۔ ہم اس سلسلے کے اندر بھی کورٹ کے اندر گئے ہیں کہ کس طریقے پر ہونا چاہیے، خاص طریقے پر NPR کی جو صورتحال ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ کافی خطرناک ہے، اس لیے ہم کورٹ میں گئے ہیں اور ہمیں توقع ہے، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو گئے ہیں، کہ ہمیں اس سلسلے کے اندر انشاءاللہ کامیابی ہوگی سپریم کورٹ